السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي شهر رحمة أول رحمة وأوسط مغفرة وآخر عتق من النيران صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم من شاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہمارا مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت خضرا کی جانب لگا کر حضور آقا نامدار مدینی کے تاجدار ہم غریبوں کے گمگسار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا الغاية من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انك لكل شيء قدير۔ وصول برکت کے لیے خطبہ اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلام تاما علی سیدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله واصحابه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لدي يا الله يا الله يا الله۔ حضرات ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ مبارک و مسعود مہینہ جسے ہم اور آپ ماہ رمضان المبارک کے نام سے یاد کرتے ہیں، آج اس کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ ایسا بابرکت پر عظمت مہینہ کہ جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں اس کا ذکر فرمایا، لہٰذا اللہ نے بھی فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کا وہ بابرکت پر عظمت مہینہ کہ جس میں قرآن اترا۔ اسی مہینے میں اللہ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا، اس مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے۔ یہ مہینہ بڑا ہی باعظمت ہے۔ اللہ نے ایک مقام پر فرمایا والصائمین والصائمات کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورت، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اول رحمت و اوسط مغفرت و آخر عتق من النیران کہ اس مبارک مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ بہرحال غرض کہ اس مبارک و مسعود مہینے کی فضیلتیں جتنی بھی بیان کی جائے کم ہیں، ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں۔ بس ایک بات جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرما دی اور جو اس کا لب لباب ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن میری امت ماہ رمضان کا ثواب دیکھیں گی تو تمنا کریں گی کاش سارا سال رمضان ہوتا، سارا سال رمضان ہوتا اور ہم ساری زندگی روزہ رکھ کر کے گزار دیتے۔ بہرحال آج جس موضوع کو میں نے جو ہے تو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ ایک حدیث پاک ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزے عرض کریں گے یا رب اس نے دن میں کھانے پینے اور شہوت سے میں نے اسے روکے رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات میں سونے سے روکا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر، دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ لہٰذا اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے روزہ اور قرآن دونوں کی شفاعت کا ذکر کیا کہ یہ دونوں ہی بندے کی شفاعت کریں گے۔ لہٰذا اعمال، چونکہ روزہ بھی ایک عمل ہے اور تلاوت قرآن بھی ایک عمل ہے، اور اعمال وہی شفاعت کے قابل ہوں گے، وہی شفاعت کریں گے جو مقبول ہوں گے، جو قابل قبول ہوں گے۔ جو اعمال مردود کر دیے گئے، جو اعمال رد کر دیے گئے، جو عبادات بندے کے منہ پر مار دی گئی، کل قیامت کے دن ان عبادات سے بندے کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔
آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا، ہم دن بھر بھوکے پیاسے رہ لیے، ہم نے روزے کا حق ادا کر دیا؟ ہرگز نہیں۔ روزے کا حق تو اس وقت ادا ہوگا جب روزے کو اس طریقے پر رکھا جائے جیسے شریعت مطہرہ نے اس کا حکم دیا۔ انسان سمجھتا ہے صرف کھانے پینے جمع کرنے سے رک جانے ہی کا نام روزہ ہے۔ ٹھیک ہے، شرع کے نزدیک تو یہ ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بھی روک کر کے رکھے، انسان نیکیوں کے ذریعے روزے کو تقویت پہنچائے، عبادات کر کے روزے کو مضبوط بنائے، لہٰذا تبھی جا کر کے وہ روزہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ ورنہ روایتوں میں آتا ہے، جیسے کہ نماز کے بارے میں آیا ہوا ہے کہ جب بندہ نماز کو ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور صحیح طریقے سے جب وہ نماز ادا کی جاتی ہے تو فرشتے اس نماز کو لے کر رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نماز کو پیش کیا جاتا ہے، ایک سفید اور نورانی کپڑے میں رکھ کر کے لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کو دیکھتا ہے اور پھر اس نماز کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کے موافق پاتا ہے، اس نماز کو قبول کر لیا جاتا ہے اور اسے ایک عظیم مقام میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ نماز کو غلط طریقے سے ادا کرتا ہے، صحیح طور پر نہیں پڑھتا، فرائض واجبات سنتوں کا خیال نہیں رکھتا ہے، تو ایسی نماز کو فرشتے ایک سیاہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر کے لے جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ وہ نماز جو ہے تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مولا اس بندے نے میرا حق ادا نہیں کیا، جس طریقے سے پڑھنا چاہیے تھے ویسا اس نے نہیں پڑھا، لہٰذا اس نماز کو اسی کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس بندے کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور وہ نماز رد کر دی جاتی ہے، نامقبول کر دی جاتی ہے۔ یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ اس ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے ہی تمام اعمال کا معاملہ ہوگا، ایسے ہی ہر عبادت کا معاملہ ہوگا، ایسے ہی روزے کا معاملہ ہوگا، حج کا معاملہ ہوگا، زکوٰۃ کا معاملہ ہوگا، کہ جو بھی عبادت بندہ کرے گا اس عبادت کو اگر اس نے شریعت کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کیا ہے، روزے کو ایسے رکھا ہے جیسے شریعت نے اس کا حکم دیا ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی فحش کام نہیں کیا، کوئی فحش کاری نہیں کی، کوئی فحش کلامی نہیں کی، کوئی برا کام نہیں کیا، گالی گلوچ نہیں کی، حرام کاری نہیں کی، بلکہ عبادات کرتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، تلاوت قرآن کرتا رہا، تو وہ روزہ جب رب کی بارگاہ میں پہنچے گا تو وہ مقبول کر لیا جائے گا، ورنہ مردود کر دیا جائے گا۔ یہی معاملہ حج کا ہوگا، یہی معاملہ زکوٰۃ کا ہوگا، ہر عبادت اور ہر نیکی کا یہ معاملہ ہوگا۔ لہٰذا یہ نہ سمجھے کہ ہم نے صرف بس روزہ رکھ لیا اور وہ شفاعت کے لیے ہمارے لیے ذریعہ بن گیا، لہٰذا یاد رہے وہی عبادت کل قیامت کے دن آپ کے کام آئے گی اور آپ کی شفاعت کرے گی جو عبادت شریعت کی روشنی میں ادا کی جائے۔ لہٰذا روزے کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ شفاعت کرے گا، تو وہی روزہ شفاعت کرے گا جو روزہ شریعت کے روشنی میں رکھا گیا ہوگا۔ اسی طرح قرآن بھی وہی شفاعت کرے گا جس کو آپ نے صحیح طور پر پڑھا ہوگا۔ ورتل قرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے۔ صرف قرآن کو ختم کر لینا اہم بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ میرے 1 قرآن ختم، میرے 4 قرآن ختم، میرے 10 قرآن ختم، میں نے تو رمضان میں اتنے قرآن پڑھ لیے۔ ارے اللہ کے بندے، اتنے قرآن پڑھنا کمال نہیں ہے، اتنے قرآن پڑھ لینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو صحیح طور پر پڑھا جائے، اس کے مخارج کے ساتھ پڑھا جائے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے، ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے، تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، اسے سمجھ کر کے پڑھا جائے، اور صرف پڑھ لینے سے بھی بات نہیں بلکہ اسے سمجھ کر اپنی زندگیوں میں اپنانے کی بھی کوشش کی جائے۔ وہی قرآن آپ کی شفاعت کرے گا۔ بس قرآن کو لے کر بیٹھ گئے اور جلدی جلدی بس جیسے چاہا پڑھ دیا، نہ مخارج کا خیال ہے، نہ اس کی ترتیب کا خیال ہے، نہ صحیح تلفظ کی ادائیگی ہے، بس جیسے تیسے قرآن کو پڑھ دیا اور پھر سمجھ لیا کہ بس یہ قرآن قیامت میں شفاعت کر دے گا، تو یاد رہے ایسا قرآن آپ کے لیے شفاعت نہیں بلکہ وبال جان بنے گا۔ اس لیے کہ جو قرآن کو غلط پڑھے گا، غلط طریقے سے قرآن کو پڑھے گا، جہاں اس کے معنی بدلے گے، اس کے مفاہیم بدلے گے، اس کے مطالب میں فرق آئے گا، تو یقیناً حکم بھی آپ پر ویسا ہی آتا چلا جائے گا۔ اگر آپ نے غلط طور پر قرآن پڑھا اور کہیں پر ایسا معاملہ بن گیا کہ اس کے سبب سے کفر لازم آ گیا، تو آپ قرآن پڑھ کر بھی معاذ اللہ کافر ہو جاؤ گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ نے کہیں پر قرآن کو تو پڑھا، زیر زبر میں بھی غلطی کی، معنی بدل جاتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی اس کی کئی مثالیں دے چکا ہوں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن کہتا ہے کہ بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، لیکن یہاں پر اگر کسی نے کہہ دیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو لہٰذا
حکم بدل جائے گا، اب معنی بدل جائے گا، صرف زیر اور زبر بدلا ہے، پیش بدلا ہے، لیکن اب حکم کیا ہوگا، ترجمہ کیا ہوگا کہ اللہ اپنے بندوں سے ان بندوں سے ڈرتا ہے جو علم والے معاذ اللہ، اور یہ کفر ہو جائے گا۔ لہٰذا قرآن کو پڑھو تو صحیح طریقے سے پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھو، زیر زبر کو دیکھ کر کے پڑھو۔ لہٰذا ختم زیادہ کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کو صحیح پڑھنا کمال کی بات ہے۔ پڑھتے تو سبھی ہے لیکن صحیح پڑھنا یہ سب سے بڑی جو ہے تو اس کی بات ہے۔ الحمدللہ حفاظ بہت ہوتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، الحمدللہ ہم نہیں پڑھے، لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں جو حافظ صاحب آئے ہیں ان کا قرآن میں سنتا ہوں۔ میری ایک عادت ہے کہ ایک قرآن تو میں خود سے پڑھتا ہوں، ایک حافظ صاحب سے سنتا ہوں، اس لیے سنتا ہوں تاکہ میرا اپنا پڑھنا صحیح ہو جائے، کیونکہ حافظ جو ہوتا ہے وہ قرآن کو صحیح پڑھتا ہے، انہیں قرآن کے مخارج اور جو ہے تو قرآن کے تلفظ کی ادائیگی جو ان کی ہوتی ہے اس غور سے سنا کرو، تاکہ تمہیں صحیح پڑھنا قرآن آ جائے، کہ قرآن کو صحیح کہ میں اسی مقصد سے اور اس نیت سے سنتا ہوں تاکہ میرا قرآن پڑھنا صحیح ہو جائے۔ اور ایک قرآن تو ایسے بھی تراویح میں ہو جاتا ہے، تو 3 قرآن تو ایسے بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک قرآن آپ کو پڑھنا ہے، ایک پارہ ختم کرنا ہے، تو دن میں ایک پارہ ختم کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ آپ حافظ قرآن کو لے لیجئے جس میں کل 10 ورق ہوتے ہیں، کچھ 10 ورق اس میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد 5 نمازیں ہوتی ہیں، ہر نماز کے بعد 2 ورق بھی آپ پڑھ لیں، 2 پیج بھی آپ پڑھ لیں، تو ایک دن میں آپ کا ایک پارہ آرام سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب سوچیں کہ 2 پیج پڑھنا ہے، صرف 2 ورق 2 پیج آپ کو پڑھنے کتنا ٹائم لگے گا؟ بمشکل 5 7 10 منٹ پکڑ لیجیے، اگر آپ زیادہ اچھے سے اس کو پڑھیں گے قرآن کو صحیح طور پہ، بہت جلدی آپ کا ہو جائے گا۔ اور ہر نماز کے بعد اگر آپ نے 2 ورق بھی پڑھ لیے تو ایک دن میں آپ کا ایک قرآن ایک پارہ جو ہے تو آرام سے ختم ہو جاتا ہے، اور اسی ترتیب کے ساتھ 1 مہینے میں آپ کا قرآن آرام سے ہو جاتا ہے۔ تو کوئی جلد بازی بھی نہیں کرے، بلکہ اطمینان کے ساتھ قرآن کو پڑھے، تو وہی قرآن جو آپ نے صحیح طور پڑھا ہوگا وہی قرآن رب کی بارگاہ میں پہنچے گا، عرض کرے گا مولا تیرے بندے نے میرا حق ادا کیا ہے، جیسے پڑھنے کا تم نے حکم دیا تھا، تیرے نبی نے حکم دیا تھا، جیسے شریعت نے کہا تھا قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، جیسے قرآن نے کہا تھا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، جیسے کہا تھا علماء نے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھا جائے، مولا تیرے بندے نے میرا حق ادا کیا ہے، اس کے جو تراویح میں اس نے مجھ کو سنا ہے، لہٰذا اے مولا کریم اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اب یہ دونوں ہی رب کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے قیامت کا دن۔ کیسا نفسی کا عالم، ذرا اس کا تصور کرنے سے پہلے ہم سوچیں کہ دنیا کے اندر ہم اگر کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں ہمیں کافی لمبی طویل لائن میں لگنا پڑتا ہے، مثال کے طور پر آپ بینک میں چلے جائیں، اکثر سبھی لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں بینک کا نظام کیسا ہوتا ہے۔ بینک میں اگرچہ آپ کو پیسے بھرنا ہو یا پیسے نکالنا ہو، دونوں کے لیے آپ کو فارم بھرنا پڑے گا اور لائن میں لگنا پڑے گا۔ اگر لائن طویل ہے، لوگوں کی گردی ہے، تو آپ کو نمبر لگانا پڑے گا، لائن میں کھڑے رہنا پڑے گا، جب آپ کا نمبر آئے گا تب جا کر کے آپ کا کام ہوگا۔ اگر آپ نے فارم صحیح طریقے سے بھرا ہوگا، پیسے کو صحیح ترتیب میں لگایا ہوگا تو آپ کا کام جلدی ہو جائے گا۔ اگر آپ نے فارم غلط بھرا ہے، آپ نے وہاں نام والا غلط بھرا ہے، آپ کا اکاؤنٹ صحیح سے کھل نہیں رہا ہے، آپ نے جو تو پیسے میں جو تو کچھ نقلی نوٹیں ہیں یا صحیح نوٹ نہیں ہے، پھٹی ہوئی ہے، کیسی ہے، تو اس پر بھی آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا اب سوچیں کہ اسی طرح سے اگر آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ہاسپٹل میں بھی کیا ہوتا ہے، وہاں پر بھی آپ کو نمبر لگانا پڑتا ہے، وہاں پر بھی آپ کو فارم بھرنا پڑتا ہے، آپ کو کتنی تکلیف ہو لیکن پہلے آپ فارم بھریں، نمبر لگائیے، اور بھی لوگ آپ سے پہلے آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے پہلے وہ لوگ بھی نمبر لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اگرچہ تکلیف میں ہیں لیکن آپ کو برداشت کرنا ہوگا، آپ کو صبر کرنا ہوگا، آپ کو بیٹھنا ہوگا، جب آپ کا نمبر آئے گا تب جا کر ڈاکٹر آپ کا چیک اپ کرے گا۔ یہی حال دیکھیں آپ راشن لینے جاتے ہیں، فارم والے لوگ جب کنٹرول میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ بھی لائن، وہاں بھی نمبر لگا کر کھڑے رہو، جب آپ کا نمبر آئے گا تب راشن دکھاؤ تب ملے گا۔ اور ایک زمانہ تو ہم نے خود دیکھا ہے، اور جو بوڑھے بزرگ ہیں اس دور میں انہوں نے اس زمانے کو جھیلا ہے، آج کی نئی نسل نے تو نہیں دیکھا کہ جب راکیل گھاسلیٹ ملا کرتا تھا اور فارم کے ذریعے اس کے لیے بھی لائن لگا کرتی تھی، 1 یا 2 ٹینکر بڑی مشکل سے آتا تھا راکیل کا گھاسلیٹ کا، اور اس کے لیے بڑی طویل لائن لوگ جو تو لگا کر کے کھڑے دھوپ میں کھڑے رہتے تھے گھنٹوں تک کے، اور جس کا نمبر آتا تب جا کر کے اسے گھاسلیٹ ملا کرتا تھا، راکیل ملا کرتا تھا۔ اب سوچیں کہ آپ اگر ہاسپٹل میں جائیں
آپ اگر کبھی بینک میں جائیں تو یہاں پر آپ کو بہت ساری سویدھائیں مل جاتی ہے. اب تو اے سی کا زمانہ ہے, کولروں کا زمانہ ہے, پنکھوں کا زمانہ ہے, آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. اب آپ کو بینکوں میں ٹوکن بھی دے دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا ٹوکن ہے, اسے سنبھال کر کے بیٹھیے. آپ جو ہے تو اگر ہاسپٹل میں جانا چاہے پہلے سے بھی آپ نمبر لگا کے رکھ سکتے ہیں, آپ کو نمبر بتا دیا جاتا ہے اتنے بجے تک آپ کا نمبر آئے گا, آپ جا سکتے ہیں, اس وقت تک بھی جا سکتے ہیں. پہلے بھی پہنچ گئے تو آپ کے لیے سویدھا ہے, بیٹھنے کے لیے انتظام کر دیا گیا ہے, پنکھا بھی چل رہا ہے, ضرورت پڑے تو کولر ہے, اے سی بھی لگے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ تمام سویدھا ہے, اس کے باوجود بھی انسان سے صبر نہیں ہوتا ہے, انسان سے برداشت نہیں ہوتا ہے. انسان اتنا بے صبرا پیدا ہوا ہے, انسان اس قدر جو ہے تو قرآن نے کہا کہ یہ جو ہے تو بہت بے صبرا ہے. لہٰذا انسان سے اتنا بھی صبر نہیں ہوتا, وہ چاہتا ہے سب سے پہلے میرا نمبر آئے, جلدی میرا نمبر آئے, میرا کام ہو جائے اور میں یہاں سے نکل جاؤں, یہاں سے چھوٹ جاؤں, اس جگہ سے فوراً جاؤں, مجھے اگلے بھی کام دیکھنا ہے. اب ذرا سوچے تو صحیح, یہ دنیا کا ماحول ہے, یہ دنیا کا معاملہ ہے. آپ اگرچہ بینک میں, آپ اگرچہ دواخانے میں ہے, لیکن وہاں پر اے سی موجود ہے, اس کے باوجود آپ سے صبر نہیں ہو رہا ہے. اب ذرا سوچے قیامت کا دن کیسا ہوگا, قیامت کا منظر کیسا ہوگا کہ جب زمین تانبے کی ہوگی اور آسمان فولاد کا ہوگا اور سورج سوا نیزے پر ہوگا اور ہر انسان اپنے پسینے میں شرابور ہو رہا ہوگا, ہر انسان اپنے پسینے میں ٹپکیاں لگا رہا ہوگا, نفسی نفسی پکار رہا ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. جب باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا, ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوں گی, بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا, کوئی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہ ہوگا. ایسے وقت میں انسان اس زمین پر, اس تانبے کی زمین پر ادھر سے ادھر بھٹک رہا ہوگا, ادھر سے ادھر جا رہا ہوگا کہ کوئی تو میری مدد کرے, کوئی تو میرا پرسان حال بنے. اور آپ سے پہلے بھی امتیں آئی ہوئی ہے, آپ سے پہلے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں, ابھی ہر ایک کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا ایک دن 50,000 برس کا ہوگا. اب اتنے سارے لوگوں کا حساب, یہ تو کرم ہو گیا مصطفیٰ کا کہ یہ امت آئی سب سے اخیر میں ہے, لیکن اس کا حساب بھی پہلے ہوگا. جنت میں بھی اگرچہ پہلے جائے گی, لیکن جب اسی امت کا حساب ہوگا تو اس امت میں بھی جو پہلے لوگ آئے ہیں ان کا نمبر پہلے آئے گا. آپ جس زمانے میں آئے ہو, آپ تو بعد میں آئے ہو, آپ کا نمبر بعد میں آئے گا. آپ سے پہلے بھی لوگ آئے ہوئے, آپ سے پہلے بھی لوگ گزر چکے ہیں, ان کے نمبر لگے ہوئے ہوں گے. اب ایسے وقت میں جب کہ زمین تانبے کی ہوگی, سورج سوا نیزے پر ہوگا, انسان نفسی نفسی پکار رہا ہوگا, پیاس سے اس کی زبان باہر کو آ رہی ہوگی. ایسے وقت میں جب کہ وہ کسی مددگار کو ڈھونڈ رہا ہوگا, کسی کو ڈھونڈ رہا ہوگا, اس کی نگاہیں تک رہی ہوں گی کہ کوئی کاش آ کر کے میرا معاملہ جلدی حل کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے وقت میں قرآن اور روزہ آ کر کے اس کی مدد فرمائے. قرآن اور روزہ اس کو پکڑ کر رب کی بارگاہ میں لے کر کے جائے گی. قرآن عرض کرے گا, روزہ عرض کرے گا, مولائے کریم اس بندے نے دنیا میں میرا حق ادا کیا ہے. مولا یہ دنیا میں روزہ رکھا کرتا تھا, دنیا میں روزہ دار رہا کرتا تھا, اس نے جو ہے تو تیری خاطر کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا, اس نے اپنے نفس کی تمام تر چیزوں کو چھوڑ رکھا تھا. اے اللہ اس نے میرا حق ادا کیا ہے. آج اگر آپ دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں, میں نے کہا پہلے کہ ہم نے صرف بھوکا پیاسا رہ لینے کوئی روزہ سمجھا ہے, لیکن آج کتنا فتنے کا دور ہے, کس قدر جو ہے تو بے حیائی کا دور ہے. آج انسان موبائل کو لے کر کے بیٹھ جاتا ہے اپنا وقت گزارنے کے لیے. بولے روزے میں ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے تو لوگ گیم کھیلنے بیٹھ جاتے, 5G کھیلنے بیٹھ جاتے. مسجدوں کو بھی اڈے بنا دیا گیا ہے. اللہ اکبر, مسجد اللہ کا گھر ہے, یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے, یہاں آ کر گیم نہیں کھیلے جاتے, یہاں آ کر موبائل نہیں چلائے جاتے. اللہ اکبر, یہاں تو فرشتے بھی آ کر رب کی بندگی کرتے. حکم تو یہ ہے کہ یہاں آئے تو ادب کے ساتھ رہے, ادب کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھے, آواز بھی کرے تو بالکل دھیمی کرے. تلاوت, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی آرام کر رہا ہے, کوئی حافظ قرآن ہے, کوئی کچھ ہے, کسی کو تکلیف نہ دے. ارے یوں بھی اپنی ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف دینے کا حق نہیں ہے. اللہ کے گھر میں آ کر چیخنا چلانا, اللہ کے گھر میں آ کر یہ گناہ کرنا, دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بننا, یہ کس نے سکھایا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کہ ایسے روزوں پر ناز کرو گے کہ مولا ہم نے روزے رکھے تھے. ارے ایسے روزوں کو لے کر جاؤ گے کہ دن بھر 5G جو تو دن بھر جو تو یہ گیم کھیلتے بیٹھے رہتے تھے. دن بھر مسجدوں کے اندر بجائے عبادت کرنے کے ہم یہ کام کرتے تھے. باہر ہی چاہے ہو, چاہے مسجد میں ہو, چاہے مسجد کے باہر ہو, بولے ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے روزے میں تو کیا کرے, گیم کھیلے جائے, یہ کیا جائے, وہ کیا جائے. اللہ اکبر, یہ روزہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے. تم نے روزہ رکھا ہے تو رب کی بندگی کرو. ارے اگر تمہارے پاس وقت ہے تو آ کر خدا کی عبادت کرو, تلاوت قرآن کرو, تسبیح و تحلیل کرو, ایسی عبادت کرو, ایسا روزہ رکھو کہ یہ روزہ کل قیامت کے دن کہے کہ مولا اس بندے
بندے نے میرا حق ادا کیا ہے، وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر رب کی بارگاہ میں کہے کہ مولا کریم یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روکے رکھا، گناہوں سے روکے رکھا، بے حیائیوں سے روکے رکھا، اپنی زبان کو روکا، اپنی آنکھ کو روکا، اپنے کان کو روکا، اپنے جو تو ناک کو برائی سننے سے روکا، اپنے ہاتھ اور پیر کو روکے رکھا۔ اس نے حالت روزہ میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کسی کو ایذا نہیں دی، اس نے کوئی فحش کلامی نہیں کی، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ یہ تو تسبیح پڑھتا رہا، یہ تو تحلیل کرتا رہا، یہ تو قرآن کی تلاوت کرتا رہا، یہ نمازیں پڑھتا رہا۔ اس نے اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارا ہے، روزہ رکھ کر اعتکاف کیا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، مسجد میں زیادہ تر وقت گزارا ہے، نیکیوں میں اس نے وقت گزارا ہے، مومن کی دل جوئی میں وقت گزارا ہے، غریب یتیم مسکین کی مدد کرنے میں اس نے وقت گزارا ہے، اس نے خود بھی روزہ رکھا، غریبوں کا بھی خیال رکھا ہے، اس نے زکاتیں بھی دی ہے، اس نے صدقات بھی دی ہے، اس نے خیرات بھی دی ہے، اس نے روزے میں بہت ساری نیکیاں کی ہے۔ اے مولا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو کل روزہ یہ کہہ سکے، یہی معاملہ قرآن بھی آ کر کے بندے کا ہاتھ تھام لے گا، اے مولا کریم یہ بندہ میری دنیا میں اس نے میرا بڑا احترام کیا، اس نے میری بڑی مدد کی، اے مولا کریم یہ دن میں روزہ رکھتا اور ساتھ ہی رزق حلال بھی کمایا کرتا ہے نا۔ ایسے بھی بندے جو روزہ رکھ کر حلال روزی کماتے ہیں، بہت بڑی بات ہے، بڑی بات۔ بعض وہ ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے روزہ رکھ لیا تو کام پہ نہیں جاتے، یاد رکھیں رزق حلال کمانا یہ بھی عبادت ہے، اور جب دو عبادت ایک ساتھ جمع ہو جائے تو اس کا نور بڑھ جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، ٹھیک ہے کمائی بھی کر لی، لیکن ادھر نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ نہ کریں۔ یہ تو ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں فرائض تو فرائض، نوافل کا ثواب بے حد بڑھا دیا جاتا ہے، اور ایسے وقت میں لوگ دہائیاں دیتے ہیں، ارے بولے میرا روزہ ہے، کام پہ جا کر تھک گیا، نوکری پر گیا، اتنا چلنا پڑا اس نے نماز چھوڑ دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ارے بندے نماز فرض ہے یہ، اور بھی تم نے روزہ رکھ کر نماز چھوڑی، تو سمجھتا میں نے گناہ نہیں کیا، میں نے احسان کر دیا؟ لوگ تو ایسا کہتے ہیں جیسے انہوں نے بہت بڑا احسان کیا، ارے بندے بہت بڑا گناہ کیا ہے تم نے۔ نماز کو، ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دینا، بلا عذر شرعی ترک کر دینا، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ زنا سے بدتر ہے یہ گناہ۔ اللہ تو سمجھتا ہے کہ روزہ میں نے رکھ لیا اور میں نے کام کر لیا، اس میں میری نماز چھوڑ گئی، بولے میں تھک گیا تو میں کائے کو تراویح میں آؤں، میں کیوں کر یہ نماز پڑھوں؟ ارے بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، سمجھتا ہے روزہ رکھ کے یہ روزہ تیری شفاعت کرے گا، یہ قرآن تیری شفاعت کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ جب تو اتنا بڑا گناہ کرے گا تو نماز جیسی ام الفرائض اتنی بڑی عبادت کو اتنی آسانی سے ترک کر دے گا، اتنے بھونڈے بہانے بنا کر، ہیلے بہانے بنا کر تو فرض سے منہ موڑ لے گا اور سمجھتا ہے کہ کل قیامت کے دن چھوڑ دیا جائے گا، بخش دیا جائے گا۔ ہرگز نہیں، بلکہ سختی کے ساتھ پوچھو گی تو نے روزے میں بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس لیے کہ نماز کو چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ تھا، حرام تھا، اور تو نے حالت روزہ میں یہ حرام کام کیا۔ تو یہ نہ سمجھے کہ میں کام پر تھا، میں فلاں جگہ تھا، میری نماز چھوٹ گئی اس لیے میں تراویح کو نہیں آ سکا، میری دکان تھی، میرا مکان تھا، میری نوکری تھی، میرا بزنس تھا، میرا فلاں تھا، میرا یہ تھا، یہ نہ سمجھے انسان کہ میں نے یہ کیا۔ یاد رکھے ہر عبادت کا اپنا اپنا مقام ہے، اور ہر عبادت کا اپنا اپنا ٹائم ہے۔ رزق حلال کمانا بھی عبادت، روزہ رکھنا بھی عبادت، نماز پڑھنا بھی عبادت، تلاوت قرآن کرنا بھی عبادت۔ ہر عبادت کا رنگ جدا ہے، ہر عبادت کا ثواب جدا ہے، ہر عبادت کا وقت اپنے حساب سے، ہر عبادت اپنے اعتبار سے ہے۔ آپ سے آپ کے فرائض کے بارے میں سختی سے پوچھا جائے، تو لہٰذا یہ نہ سمجھ پائے وہی روزہ اور وہی نماز اور وہی عبادات آپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گے جنہیں آپ نے ان کے وقتوں پر صحیح طور پر ادا کیا ہوگا۔ کیونکہ نماز کے بارے میں تو قرآن نے واضح لفظوں میں کہہ دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ تو نماز تو فرض ہے، کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ روزہ رکھ کر نماز چھوڑنا یہ تو بہت بڑا گناہ کرنا ہے۔ لوگ سمجھتے رہے ہم نے روزہ رکھ لیا، بولے بہت زور سے بھوک لگی تھی، یہ لگا تھا، روزہ لگ گیا اس لیے دن بھر سوتے پڑے رہا۔ ارے تو نے دن سونے میں گنوایا، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترسے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خدا کی نعمتیں کھا رہے ہو، اس کا شکر بھی نہیں کرتے، اس کے دسترخوان پہ رمضان میں تمہیں ایک سے ایک نعمت کھلا رہا ہے، باوجود اس کے اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کے ساتھ کفران نعمت کرتے ہو، اس کی عبادت سے منہ موڑ رہے ہو، تراویح میں حاضر نہیں ہوتے ہو، نمازوں کے لیے حاضر نہیں ہوتے، بولے افطاری میں اتنا کھا لیا،
کہ بولے پیٹ میں گیس ہو گیا، یہ ہو گیا، اس لیے تراویح کو نہیں آ سکا۔ ارے کا اتنا کھانے کا کہ تیری نماز چلی جائے، اتنا کھا کہ تیرے اندر تیرے بدن میں اتنی طاقت رہے کہ تو خدا کی بندگی ادا کر سکے، تو نماز کو پڑھ سکے، کیونکہ تجھ سے اس کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے۔ اور یہ سمجھتا ہے کہ کھا لیا تو چھوڑ دیا جائے گا، یاد رکھے اس کھانے کا بھی حساب، کتنا کھایا، کہاں سے کمایا، کیسا کھایا، حلال کھایا، حرام کھایا، یہ بھی ہوگا۔ آج تو ہر لوگوں کا یہ ہے کہ جیب میں حرام کی کمائی ڈال کر حلال گوشت کی دکانوں پر گھومتے پھرتے، ادھر تو کہتے ہیں روزہ ہم نے رکھا ہے، ادھر حرام کمائی سے روزہ کھاتے ہیں، اسی سے سحری کرتے، اسی سے افطار کرتے، پھر کہتے ہیں وہ روزہ دار۔ یاد رکھیے رزق حلال کمائے، اسی سے سحری کرے، اسی سے افطار کرے، اور اسی سے دوسروں کو بھی افطار کرائے، تب جا کر ثواب ملے گا۔ حرام کمائی سے نہ خود کا روزہ مقبول ہے، نہ جس کو دوسرے کو افطار کرائے گا اس کا کوئی ثواب ملنے والا۔ تو بہرحال میں بتا ہی رہا تھا کہ ایسا روزہ اور ایسا تلاوت قرآن کرنا، یہ رب کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن آپ کا ہاتھ پکڑے گے۔ جس طرح سے اگر بینک میں، میں نے مثال دی کہ بینک میں یا آپ جو ہے تو ہاسپٹل میں ہیں اور آپ کو جلدی ہے کہ کوئی کاش ایسا ہو کہ جو آ کر کے میری مدد کر دے، اتنے میں کوئی ایسا شخص آ جائے جو آپ کا بہت قریبی، جو آپ کو جانتا ہو، اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر بینک کے مینیجر کے پاس لے جائے کہ پہلے اس کا کام کرو۔ تو ابھی اتنی جو لمبی لائن لگی ہے ان سب سے آپ بچ کر سیدھا مینیجر کے پاس آپ کو لے جائے گا، کہیں گے پہلے اس کا کام کرو۔ آپ دواخانے میں چلے گئے، کوئی آپ کا ایسا قریبی آ گیا جس کے ڈاکٹر کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں، وہ جا کر ڈاکٹر کے پاس آپ کا ہاتھ پکڑے گا، سیدھا ڈاکٹر کے کیبن میں آپ کو لے کے چلا جائے گا۔ ابھی طویل لائن لگی ہوئی ہے، اوروں کے نمبر آنا ہے، لیکن اس نے آپ کو پہلے ڈاکٹر کے پاس پہنچا دیا، ڈاکٹر پہلے آپ کا چیک اپ کر لے گا۔ ایسے ہی اور لوگ تو نمبر لگا کر کھڑے ہوں گے کہ میزان پر انہیں جا کر کے حساب و کتاب دینا ہوگا، ہمارا نمبر آ رہا ہے، ہمارا نمبر آ رہا ہے۔ لیکن جب قرآن اور روزہ آ کر کے بندے کا ہاتھ تھامیں گے اور اسے سیدھا خدا کی بارگاہ میں لے جا کر کھڑا کر دیں گے اور اس کے حق میں شفاعت کی دعا کریں گے کہ مولا اس کے حق میں ہماری شفاعت کو قبول کرنا، اے اللہ اس نے ہماری جو تو دنیا میں ہمارا احترام کیا ہے، ہمیں صحیح طور پر ادا کیا ہے، اب اس روزہ اور قرآن کی شفاعت کر ہی رہے ہوں گے کہ پیچھے سے رمضان بھی آ جائے۔ رمضان بھی آ کر عرض کرے گا مولا تیرے بندے نے میرا بڑا احترام کیا ہے، مولا اس نے جو ہے تو میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے، مجھ میں کوئی گناہ نہیں کیے، مجھ میں کوئی برائی نہیں کی، مولا میں تیرا مہمان ہوں، تو نے مجھے 30 دن کے لیے ان کے درمیان بھیجا تھا، اپنا مہمان بنا کر کے بھیجا تھا، مولا اس بندے نے میرا حق ادا کیا ہے، مجھ میں کوئی گناہ نہیں کیے، اس مہینے کا اس نے بڑا احترام کیا، تمام گناہوں سے دور رہا، ہر نیکی کے قریب رہا، ہر نیک کام کرتا رہا، عبادتوں میں اس نے دلچسپی دکھائی، مسجد میں اس کا وقت گزرتا رہا، اعتکاف کیا، نمازیں پڑھی، زکوٰۃ دی، صدقات، خیرات، عطیات سب کچھ کرتا رہا، مولا کریم اس کے حق میں میری بھی شفاعت قبول فرما۔ اب ادھر روزہ، نماز اور پیچھے سے رمضان، ارے ایک طرف سے روزہ، ایک طرف سے قرآن اور پیچھے سے اب رمضان۔ اب ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کی بخشش پر آئے گا تو پہلے محبوب کو دیکھے گا، کیونکہ ابھی سب سے بڑی چیز باقی رہ گئی اور وہ ہے محبوب کی شفاعت، کیونکہ بغیر مصطفیٰ کی شفاعت کے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ رب تعالیٰ محبوب کو دیکھے گا، مصطفیٰ خدا کو دیکھیں گے، مصطفیٰ مسکرا دیں گے، اشارہ ہو جائے گا، محبوب و محب کی باتیں ہو جائے گی، راز و نیاز کی بات ہو جائے گی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندے کے حق میں دعا کر دیں گے، مولا میرا امتی ہے، اس نے روزے رکھے ہیں، اس نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اس نے تراویح پڑھی ہے، قرآن کہے گا مولا اس کے بدن میں جو ہے تو رات میں سستی پھیل جاتی تھی، یہ جب جو ہے تو دن میں روزہ رکھتا، رزق حلال کماتا اور افطار کرتا تو اس کے بدن میں سستی پھیل جاتی تھی، اس کے بدن میں ڈھیلا پن آ جاتا، لیکن جیسے عشاء کی اذان ہوتی یہ مجھ کو سننے کے لیے، یہ تراویح کے لیے، یہ عشاء کے لیے فوراً دوڑ کر چلا آتا اور آ کر کے کھڑا ہو جاتا، پہلی صف میں کھڑا ہوتا، بڑے اطمینان سے مجھ کو سنا کرتا تھا، بڑے اچھے سے مجھ کو سنا کرتا تھا، لہٰذا جو ہے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ ادھر سے روزہ بھی عرض کرے گا، ادھر سے رمضان بھی عرض کرے گا، ادھر سے مصطفیٰ کا اشارہ ہوگا، جب مصطفیٰ کی شفاعت کا تڑکا لگے گا تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو، اے روزہ تو کیا چاہتا ہے، قرآن تو کیا چاہتا ہے، اے رمضان تو کیا چاہتا ہے، سب کی ایک ہی بولی ہوگی، ایک ہی بیک وقت کی زبان ہوگی کہ مولا ہم چاہتے ہیں تو اس بندے کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ رب فرمائے گا کہ میں نے اس کی بخشش و مغفرت کر دی، اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب کیا وہ منظر ہوگا کہ ایک طرف سے قرآن بندے کا ہاتھ پکڑے گا، ایک طرف سے روزہ بندے کا ہاتھ پکڑے گا اور پیچھے سے قرآن اس کو جو ہے تو سہارا دے رہا ہوگا، مصطفیٰ کا اشارہ ہوگا، مصطفیٰ کی دعا ہوگی، یا رب سلم امتی، یا رب سلم امتی، بندہ پل صراط سے گزر کے جنت میں داخل ہو جائے۔
تو یہ روزہ، یہ قرآن، یہ رمضان، یہ بڑی ہی باعظمت چیزیں ہیں، اس کا احترام کریں اور صحیح طور پر ان عبادات کو ادا کریں تاکہ کل قیامت کے دن یہ عبادات ہمارے لیے جو ہے تو شفاعت کا ذریعہ بن سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے۔ حضرات، چونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے روزے چونکہ ہم پر فرض کیے، اب روزے کے مسائل کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ جو عبادت جب فرض ہوتی ہے اس کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہو جاتا ہے، لہٰذا روزے کے چند مسائل کو آپ سمجھ لیں، کیونکہ روزہ جو ہے ماہ رمضان کا روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، ہر مرد عورت مسلمان، لہٰذا اس کی جو ہے تو بلا عذر شرعی جو ہے اس کو ترک کرنے والا، چھوڑنے والا سخت گنہگار اور فاسق مولوی۔ روزہ ایک باطنی عبادت ہے، جب تک آپ ظاہر نہ کریں کہ آپ روزہ دار ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلے، یہ تو رب اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ لہٰذا بہرحال روزے کے جو شرائط ہیں، سب سے پہلی چیز یہ کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قصداً اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع کرنے، ہم بستری سے روکے رکھنا، یہ اس کے 3 اہم کام ہیں روزے کے۔ صبح صادق ہے نا، جب صبح کاذب ختم ہوتی ہے اور صبح صادق شروع، اس سے پہلے ہی جو ہے تو نیت کا جو تو مسائل آگے آ رہے ہیں تو وہیں سے یہ روزہ شروع ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس وقت سے لے کر غروب آفتاب یعنی سورج کے ڈوبنے تک قصداً اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع کرنے سے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے، اور یہ روزے کے 3 اہم شرائط ہے، فرض ہے روزے کے۔ اسی طرح بندہ تندرست بھی ہو، صحیح سالم ہو، کتنا تندرست ہو کتنا بیمار ہو، انشاءاللہ اس کے مسائل بھی آگے آئے گی۔ اسی طرح عورت کا جو ہے وہ حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، ابھی عورتوں کے مسائل ہے، جب وہ ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس دن وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، بعد میں اس کی جو تو قضا کر دیں۔ اور نیت، روزے میں نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، زبان سے کہہ لینا یہ مستحب، جو نیت پڑھائی جاتی ہے ہم اگر پڑھ لیتے ہیں زبان سے تو وہ مستحب ہے، لیکن اگر بندے نے دل میں ارادہ بھی کر لیا، دل میں اس نے نیت کر لی کہ میں نے کل کا روزہ رکھنا ہے، تو لہٰذا یہ نیت اس کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سحری کھانا، یہ بھی نیت کے قائم مقام ہے نا، بندے نے سحری کا روزہ رکھنا ہے، اگر اس نے نیت نہیں بھی پڑھا لیکن سحری کھا لیا تو سحری کھانا یہ نیت ہی کے قائم مقام ہے، وہ اس کا روزہ ہو جائے گا، نیت اس کی ہو گئی، جبکہ وہ یہ ارادہ نہ کرے کہ میں نے روزہ نہیں، اگر کوئی سحری کھانے کے بعد بھی یہ سوچے کہ کل روزہ نہیں رکھوں گا اور پھر بھی سحری کھا رہا ہے تو پھر وہ نیت کافی نہیں ہے، پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اسی طریقے سے رمضان کے ہر روزے کے لیے نئی نیت ضروری ہے۔ اگر کسی نے ایک ہی دن میں سارے روزوں کی نیت کر لی، ایک ہی رمضان کا میں پورا رمضان روزے رکھوں گا، تو وہ صرف ایک ہی دن کے حق میں ہے۔ ہر دن ہر نئے روزے کے لیے آپ کو نئی نیت کا کرنا جو ہے تو وہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے نیت جو ہے تو کسی نے غروب آفتاب سے پہلے کی تو نہیں ہوگی۔ نیت کا وقت کب سے کب تک ہے؟ نیت کا وقت جو ہے تو رات سے شروع ہو جاتا ہے، آپ رات میں بھی نیت کر سکتے ہیں، رات میں آپ نے نیت کی کہ کل میں روزہ رکھوں گا اور پھر آپ نے کوئی چیز کھا لی تو آپ کی نیت باطل نہیں ہوگی، وہ نیت آپ کے لیے کافی ہے، چاہے آپ جتنی بار نیت کر جتنی بار کھا لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں صبح صادق جب ہو گئی اب کھانا پینا بند ہو گیا، کیونکہ یاد رکھیں روزہ اپنے وقت سے شروع ہوتا ہے اور اپنے وقت پر ختم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جب آپ نے نیت پڑھی وہاں سے روزہ شروع ہو گیا اور جب آپ نے افطار کی نیت پڑھ دی تو روزہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، روزہ وقت سے شروع ہو کر وقت پر ختم ہوتا ہے۔ صبح صادق سے جہاں صبح کاذب ختم ہوئی، جہاں سحری کا وقت ختم ہوا وہاں سے روزہ شروع، اور جہاں پر سورج ڈوب گیا وہاں پر آپ کا روزہ مکمل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیت پڑھ لی ہے تو اب روزہ شروع ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے رات میں اگرچہ نیت کی، نیت کا آپ نے کر لی اور پھر اس کے بعد آپ نے پانی پی لیا، کوئی چیز کھا لیا رات ہی میں، تو آپ کی نیت باطل نہیں ہوگی، وہی نیت آپ کے لیے کافی ہے، کیونکہ روزہ اپنے وقت سے شروع ہو کر وقت پہ ختم ہوا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے دن میں روزہ کی جو افطار کی نیت پڑھ لی، روزے کی حالت میں بعض لوگ سمجھتے افطار کی نیت نہیں پڑھ لے ہونا، اگر کسی نے افطار کی نیت پڑھ لی یا افطاری کی نیت بھی کر لی
تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ ہی اس کا روزہ کھلے گا، کیونکہ صرف یہاں پر نیت کرنے سے اس کا روزہ نہیں کھلے گا، نہ ٹوٹے گا، جب تک افطار کا نہ کر لے گا، افطار کا وقت نہ ہو۔ اگر افطار کا وقت ہو گیا، اگرچہ اس نے دعا نہیں بھی پڑھی، اس کا روزہ افطار ہو گیا، کوئی چیز کھا لینا سنت ہے۔ اور اگر کبھی اس نے افطار سے پہلے کوئی چیز کھا لی، اگرچہ اس کا ارادہ روزہ توڑنے کا نہیں ہے، لیکن کوئی چیز کھا لی تو کھاتے ہی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یاد رہے، کھا لیا پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا اگر حالت روزہ، اور نہیں کھایا پیا صرف نیت کیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو روزے کی نیت رات سے شروع ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص صبح لیٹ اٹھا، اس کی آنکھ دیر سے کھلی، سحری نہیں کر سکا، تو بغیر سحری کا بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں سحری کو اٹھا نہیں، بولے اذان ہوگی جب اٹھا، نماز ہوگی جب اٹھا، تو روزہ نہیں رکھتے۔ تو یاد رکھے بغیر سحری کا بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سحری کھانا برکت کا کھانا ہے۔ سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری سنت ہے، یہ برکت والا کھانا ہے۔ اللہ کے رسول کا کرم دیکھے، فرماتے ہیں کہ سحری میں تاخیر کرو اور افطار میں جلدی کرو۔ سحری میں تاخیر، اخیر وقت میں سحری کرو، وقت سے اخیر اتنا بھی تاخیر مت کر دو کہ وقت ختم ہو جائے، اور افطار جلدی کرو، اتنی بھی جلدی نہ کرو کہ وقت بھی نہ ہو، جب وقت ہو جائے فوراً افطار کر لو۔ تو لہٰذا سحری کا کھانا برکت کا کھانا ہے، بھلے ہی آپ ایک چند کھجوریں کھا لیں، چند گھٹ پانی پی لے، آپ کی سحری ہو جائے، لیکن کوئی نہیں اٹھا نہیں کیا تب بھی بغیر سحری کا روزہ ہو جاتا ہے۔ اب نیت وہ کب تک کر سکتا ہے؟ اگر دن میں وہ نیت کر رہا ہے روزے کی، رات میں اگر اس نے نیت کی تو وہ کہے گا کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کی، کیونکہ رات میں نیت ہو رہی ہے، ابھی دن آیا نہیں ہے۔ شریعت اعتبار سے دن کب ہوگا؟ جب سورج طلوع ہوگا تب دن ہوگا، لیکن تو لہٰذا رات میں اگر نیت کرے تو یہ کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اور اگر دن میں نیت کر رہا ہے، لیٹ اٹھا، صبح دیر سے اٹھا، سحری نہیں کر سکا، تو زوال سے پہلے تک ذہبۂ کبریٰ جس کو کہا جاتا ہے، شرعی نصف النہار، جبکہ سورج بیچ میں ہوتا ہے، اس کا وقت ہوتا ہے 12 بجے، ہر روز اس کا ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا جب تک ذہبۂ کبریٰ کا وقت ہے، شرعی نصف النہار، اس سے پہلے تک وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ اب بعض لوگ سوچتے ہیں 9 بجے اٹھا، 10 بجے اٹھا نیند میں سے، تو بولے روزہ میرا گیا، نہیں گیا ابھی آپ کا روزہ۔ جب تک آپ نے کوئی چیز کھائی پی نہیں ہے، آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں، آپ کا روزہ ہو جائے۔ تو زوال سے پہلے تک آپ جو ہے تو دن میں روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نیت میں تردد نہیں ہونا چاہیے، نیت میں شک نہیں ہونا چاہیے، نیت مضبوط ہو، پکا ارادہ ہو، روزہ رکھنا ہے۔ کسی نے سوچا کل دعوت آ گئی تو روزہ کینسل، کل اگر بیمار ہو گیا تو روزہ نہیں رکھوں گا، کل اگر مجھے کہیں جانا پڑا تو روزہ نہیں، سحری کھا رہا لیکن کیا سوچ رہا اگر کل بھلا کام آ گیا تو پھر رکھ لوں گا نہیں، بعد میں رکھ لوں گا، تو ایسا نہیں چلے گا، یا نہیں ہوا تو پھر میرا روزہ رہے گا۔ تو نیت میں اگر یہ تردد ہو، یہ شک ہو کہ رکھوں گا یا نہ رکھوں گا، تو یہ نیت کافی نہیں ہے، اس طرح سے اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا پختہ ارادہ ہو کہ مجھے جو ہے تو روزہ رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے تو روزے کے جو مستحبات ہے نا، وہ کیا ہے؟ مباحات، کہ روزے میں کون سی باتیں مباح ہے؟ سرما لگانا یہ مباح ہے۔ بعض لوگ بار بار آ کے پوچھتے ہیں کہ روزے میں سرما لگانا، تیل لگانا، کٹنگ کرنا، بارہ کہتا ہوں، آپ بال بھی کٹنگ بنا سکتے ہیں، ناخن بھی تراش سکتے ہیں، خط بنا سکتے ہیں داڑھی۔ اب پھر لوگوں کا ہر سال آ کر کے وہی سوال رہتا ہے کہ داڑھی بنا سکتے ہیں؟ داڑھی ہر حال میں کاٹنا حرام، چاہے رمضان ہو غیر رمضان ہو، روزہ ہو یا نہ ہو، اگر آپ داڑھی منڈاتے ہیں، داڑھی کٹاتے ہیں یا حد شرع سے کم رکھتے ہیں، ہر صورت میں یہ حرام 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 ہے، بلکہ روزے میں اشد حرام، کہ پہلے ہی تو حرام تھا اور روزہ رکھ کر پھر حرام کاری کیا، پھر روزے میں داڑھی کاٹا، یہ تو اشد حرام ہوگا اور زیادہ بڑا گناہ ہوگا۔ تو لہٰذا چاہے حد شرع سے کوئی کم رکھے ایک مشت سے یا منڈائے، دونوں اعتبار سے جو ہے تو یہ حرام ہے۔ تو لہٰذا سرما لگانا یہ مباح ہے۔ اسی طرح مسواک کرنا، اسی طرح سے خوشبو لگانا یا خوشبو سونگھنا، پچنے لگانا، فسد لینا، سر یا بدن میں تیل لگانا، کان میں پانی ٹپکانا، یہ بھی مباح ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھ میں دوا ڈالنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اپنا تھوک نگل جانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، منہ میں بہت زیادہ تھوک جمع کریں گے پھر جا کے تھوکیں گے، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے،
بعض لوگ سمجھیں ٹوٹ جاتا نہیں ٹوٹتا ہے، تو بعض کیا کرتے ہیں منہ میں جمع کر کے رکھیں گے، بعد میں جا کے تھوپ دیں گے، اس طرح سے یہ عمل مکروہ ہے۔ اسی طرح سے کلی کرنے کے بعد جب ہم وضو کرتے ہیں یا غسل وغیرہ کرنے کے بعد جو ہے تو منہ میں جو پانی کی تری رہ جاتی ہے اگر اسے نگل بھی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے تو روزہ کے جو ہے تو اور بھی جو معاملات ہے کہ کس طریقے سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن باتوں پر قضا لازم آتی ہے اور کن پر نہیں آتی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ مسائل آئندہ جمعہ کو دیکھے جائیں گے۔ لہٰذا یہ جو مسائل بیان ہوئے، جو کچھ بھی بیان ہوا، اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔